آج ہم رابرٹ گرین کی مشہور بلکہ یوں کہیں کہ بدنام زمانہ کتاب طاقت کے 48 قوانین پر مبنی ایک ویڈیو سمری کا جائزہ لے رہی ہیں۔ جی، یہ وہ کتاب ہے جسے کچھ لوگ تو حکمت عملی کا شاہکار سمجھتے ہیں۔ اور کچھ اسے اخلاقی طور پر بہت خطرناک قرار دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج ہمارا مقصد ان تمام 48 قوانین کی ایک لمبی فہرست بنانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ طاقت کا یہ کھیل آخر کھیلا کیسے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین سوال ہے۔ جب آپ ان 48 قوانین کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بے ترتیب فہرست نہیں لگتی۔ اچھا؟ یہ طاقت کا ایک پورا آپریٹنگ سسٹم ہے جو تین بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے تاثرات کا انتظام، یعنی آپ دوسروں کی نظر میں کیا ہیں، حقیقت میں کیا ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے لوگوں کا استعمال، یعنی تعلقات کو ایک شطرنج کی بساط کی طرح دیکھنا۔ اور تیسرا ہے حکمت عملی کا فن، یعنی جذبات میں بہنے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے منصوبہ بندی کرنا۔ جی، تو آج ہم انہی تین چیزوں کی تہہ میں جائیں گے۔ تو چلے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، تاثرات اور ظاہری شکل کا کھیل۔ ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ طاقت اس بارے میں کم ہے کہ آپ اصل میں کیا ہیں اور اس بارے میں زیادہ ہے کہ آپ کیا نظر آتے ہیں۔ ہاں، اس کی ایک ایسی مثال ہے جسے سن کر ہی خوف آتا ہے۔ 17ویں صدی کے فرانس میں نکولا فوکے، جو بادشاہ لوئی چہردہم کا وزیر خزانہ تھا۔ جی، اس نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے ایک ایسی شاندار پارٹی دی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور جب ہم کہتے ہیں شاندار تو اس کا مطلب ہے ناقابل تصور حد تک شاندار۔ ہزاروں مہمان، بہترین کھانے، آتش بازی، اور ایسے باغات جو ورسائے کے محل کو بھی شرما دیں۔ اس کا مقصد تو بادشاہ کو اپنی قابلیت دکھانا تھا، اپنی وفاداری دکھانا تھا۔ لیکن اس نے ایک بنیادی قانون توڑ دیا۔ کبھی اپنے مالک سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ سوچنا ہی حیران کن ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی اپنے مالک سے زیادہ چمکنے کی کوشش کسی کی پوری زندگی تباہ کر سکتی ہے۔ پارٹی اتنی زبردست تھی کہ بادشاہ لوئی چودہم کو خوشی نہیں ہوئی، اسے شدید عدم تحفظ کا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ اس کا وزیر نہ صرف اس سے زیادہ امیر اور با اثر ہے بلکہ زیادہ مقبول بھی ہے۔ اور اگلے ہی دن فوکے کو سرکاری فنڈز کے غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے اپنی باقی زندگی جیل میں گزاری۔ صرف ایک پارٹی کی وجہ سے۔ دیکھیں، یہ صرف دکھاوے کی بات نہیں ہے، یہ انسانی انا اور عدم تحفظ کی گہری نفسیات سے جڑا ہے۔ صحیح۔ طاقتور لوگ اپنی برتری پر کسی بھی قسم کا سایہ برداشت نہیں کر سکتے۔ فوکے نے غیر ارادی طور پر بادشاہ کو اس کی اپنی کمزوری کا احساس دلا دیا تھا۔ ایک خاموش اعلان تھا کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ بالکل، اور طاقت کے کھیل میں یہ سب سے مہلک پیغام ہے۔ آج بھی کارپوریٹ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، جب کوئی جونیئر اپنے باس کے سامنے بہت زیادہ قابل بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اکثر سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود لوئی چہردہم طاقت کے ایک اور قانون کا ماہر تھا، ہمیشہ ضرورت سے کم بولو۔ ہاں، وہ اپنی خاموشی اور مختصر جوابات کے لیے مشہور تھا۔ کیا یہ بھی تاثرات کے کھیل کا حصہ ہے؟ بالکل، یہ اسی کھیل کا دوسرا رخ ہے۔ لوئی چہردہم سمجھتا تھا کہ جتنا کم وہ بولے گا اتنا ہی زیادہ پراسرار اور طاقتور لگے گا۔ اچھا۔ اس کی خاموشی دربار کے لوگوں کو مجبور کر دی تھی کہ وہ اس کے ہر لفظ اور ہر اشارے کے پیچھے گہرے معنی تلاش کریں۔ مطلب آپ غلطی سے کچھ غلط کہہ بھی نہیں سکتے؟ جی، آپ کا کنٹرول بڑھ جاتا ہے اور لوگ آپ کے الفاظ کو زیادہ وزن دیتے ہیں۔ تو ایک طرف خاموش رہ کر پرسراریت قائم کرنا ہے اور دوسری طرف ایک اور قانون ہے جو کہتا ہے کہ ہر قیمت پر توجہ حاصل کرو۔ یہ تو بالکل الٹ بات لگتی ہے۔ ہاں، یہ تضاد ہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ کوئی ایک قانون ہر صورتحال پر لاگو نہیں ہوتا۔ اور تھامس ایڈیسن اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ صرف ایک موجد نہیں تھا بلکہ ایک شاندار شومین بھی تھا۔ جی، ایڈیسن جانتا تھا کہ ایجاد کرنا کافی نہیں ہے، اسے بیچنا بھی پڑتا ہے، اور بیچنے کے لیے لوگوں کی توجہ چاہیے۔ تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، بہت بڑے بڑے، جیسے سوچنے والی مشینیں یا ایسے آلات جو مردوں سے بات کر سکیں۔ اسے پتا تھا یہ ممکن نہیں، لیکن ان دعووں سے وہ ہمیشہ خبروں میں رہتا تھا۔ بالکل، اور اس کے سرمایہ کار پرجوش رہتے تھے۔ اور اس کا موازنہ اس کے حریف نکولا ٹیسلا سے کیا جاتا ہے جو شاید ایڈیسن سے زیادہ ذہین سائنسدان تھا۔ شاید نہیں، یقیناً تھا، لیکن وہ اس شومین شپ میں بہت پیچھے تھا۔
ٹیسلا کو لگتا تھا کہ اس کا کام خود بولے گا. لیکن دنیا ایسے کام نہیں کرتی. ٹیسلا نے ٹیکنالوجی بیچی، جبکہ ایڈیسن نے ایک خواب، ایک کہانی بیچی. نتیجہ یہ ہوا کہ ایڈیسن ایک عالمی لیجنڈ بن گیا اور ٹیسلا گمنامی اور غربت میں مر گیا. تو پہلے ستون کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت سے زیادہ تاثر اہمیت رکھتا ہے. جی، چاہے وہ اپنے مالک سے زیادہ نہ چمکنا ہو، کم بول کر پروسراریت قائم کرنا ہو، یا عوام کی توجہ کھینچنا ہو. طاقت کا کھیل ظاہری شکل پر ہی کھیلا جاتا ہے. یہ ایک پرفارمنس ہے. بالکل ایک پرفارمنس. تو اگر طاقت ایک پرفارمنس ہے تو اس پرفارمنس میں اداکاروں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، یعنی وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد ہیں. اور یہی ہمیں اپنے دوسرے ستون کی طرف لاتا ہے، لوگوں کا استعمال اور ان پر انحصار. اس سلسلے میں ایک قانون ہے جو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے. دوستوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو. جی، کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ سننے میں واقعی سخت لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک نفسیاتی دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جب آپ کسی دوست کی مدد کرتے ہیں تو وہ اکثر احسان مندی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس حسد میں بدل سکتا ہے. اس کی کوئی مثال ہے؟ 9ویں صدی میں بیزنٹینی شہنشاہ مائیکل سوم کی کہانی ہے. اس نے بیسل نامی ایک غریب استبل کے ملازم کو اپنا سب سے قریبی دوست بنایا. اسے ہر طرح کی دولت اور طاقت سے نوازا. اور آخرکار اسے اپنا شریک شہنشاہ بھی بنا دیا. اور اسی دوست نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. بالکل. بیسل، جسے مائیکل نے غربت سے اٹھا کر اقتدار تک پہنچایا تھا، اسی نے ایک رات مائیکل کو قتل کروا دیا اور خود پورے تخت پر قبضہ کر لیا. یہ تو بہت ہی مایوس کن بات ہے. یہ مایوس کن ہے، لیکن یہ انسانی فطرت کا ایک تاریک پہلو دکھاتا ہے. دوست جذبات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، اور جذبات غیر مستحکم ہوتے ہیں. تو کتاب کیا کہتی ہے؟ کس پر بھروسہ کریں؟ اس کے برعکس کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ ایک سابقہ دشمن کو استعمال کرنا زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور وہ ذاتی جذبات کے بجائے اپنے مفاد کی بنیاد پر کام کرتا ہے، جو زیادہ قابل اعتبار ہے. لیکن اگر آپ دوستوں یا دشمنوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو اپنی طاقت کو مستحکم کیسے کریں گے؟ یہیں پر ایک اور قانون آتا ہے. اس کی مثال فرانس کے کارڈنل ریشلیوں کی دی جاتی ہے. اس نے یہ کیسے کیا کہ نوجوان بادشاہ لوئی 13واں اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا تھا؟ ریشلیوں کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کو کنٹرول کرتا تھا، بلکہ یہ تھا کہ اس نے خود کو بادشاہ کے لیے ناگزیر بنا لیا تھا. اس نے بادشاہ کو کبھی بھی سب کچھ نہیں سکھایا. بالکل. اس نے ہمیشہ کچھ معلومات، کچھ مہارتیں اور کچھ تعلقات اپنے پاس رکھے تاکہ بادشاہ کو ہر اہم فیصلے کے لیے اس کی طرف دیکھنا پڑے. تو جب لوگ اپنی کامیابی کے لیے آپ پر انحصار کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. ان کا انحصار ہی آپ کی طاقت کی ضمانت بن جاتا ہے. آپ ان کے مسائل حل کرنے والے واحد شخص بن جاتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ایک اور بہت ہی متنازع قانون ہے، دوسروں کے کام کا سہرا خود لو. ہاں، یہ بھی بہت بے رحمانہ لگتا ہے. ہم پھر سے تھامس ایڈیسن کی مثال دیکھتے ہیں، جس نے نکولا ٹیسلا کے کئی کاموں کا کریڈٹ خود لیا. یہ تو سیدھی سادھی چوری لگتی ہے. آپ کا سوال بالکل درست ہے. اخلاقی طور پر یہ غلط ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ یہ کتاب ایک اخلاقی گائیڈ نہیں ہے. یہ طاقت کے کام کرنے کے طریقے کا ایک بے رحم تجزیہ ہے. یعنی دنیا محنت کو نہیں بلکہ نظر آنے کو انعام دیتی ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ایڈیسن سمجھتا تھا کہ کریڈٹ اور شہرت ہی اصل کرنسی ہیں. ٹیسلا نے کام کیا، لیکن ایڈیسن نے اس کام کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کا سہرا اپنے سر لیا. تو اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ تعلقات کو ذاتی جذبات سے نہیں بلکہ حکمت عملی سے چلایا جائے. جی، طاقتور لوگ دوسروں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایک اوزار کے طور پر دیکھتے ہیں. یہ سننے میں تو بہت سرد اور خود غرضانہ لگتا ہے. کیا اس نقطہ نظر کا طویل مدتی نقصان نہیں ہوتا؟ آخرکار اگر آپ سب کو اوزار سمجھیں گے تو کوئی آپ پر بھروسہ کیوں کرے گا؟ یہ اس حکمت عملی کا سب سے بڑا خطرہ ہے. اندھا دھند استعمال آپ کو الگ تھلگ کر سکتا ہے. اصل فن توازن میں ہے. یعنی یہ جاننا کہ کب سختی کرنی ہے اور کب نرمی کرنا ہے اور کب نہیں. لیکن بنیادی اصول یہی رہتا ہے کہ آپ کے فیصلے جذبات پر نہیں بلکہ اپنے حتمی مقصد پر مبنی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی ظاہری شکل کو سنبھال لیا، آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ اصل میں جیتتے کیسے ہیں؟
ہاں، یہ ہمیں اپنے تیسرے اور آخری ستون کی طرف لاتا ہے، حکمت عملی کا فن، جس میں عمل، وقت اور صبر شامل ہیں۔ یہاں ایک قانون کہتا ہے کہ بحث کے بجائے اپنے عمل سے جیتو۔ گیلیلیو کی مثال یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ 17ویں صدی میں جب کیتھولک چرچ کا ماننا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، تو گیلیلیو نے ان سے بحث کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ نہیں کیا، کیونکہ بحث سے آپ صرف لوگوں کی انا کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنے موقف پر اور زیادہ سختی سے قائم ہو جاتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ٹیلیسکوپ بنائی اور طاقتور پادریوں اور رئیسوں کو دعوت دی کہ وہ خود آ کر آسمان میں ثبوت دیکھ لیں۔ اس نے بحث نہیں کی، اس نے مظاہرہ کیا۔ بالکل، اور جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشتری کے چاند دیکھے تو وہ اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکے۔ عمل الفاظ سے کہیں زیادہ قائل کرتا ہے۔ ایک خاموش فتح تھی۔ اور ایک کامیاب حکمت عملی کا اہم حصہ اپنے ارادوں کو چھپانا بھی ہے۔ اچھا۔ 19ویں صدی میں بسمارک پروشیا کو متحد جرمنی کا حکمران بنانا چاہتا تھا، جس کے لیے آسٹریا سے جنگ ضروری تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ نہ تو بادشاہ جنگ کے حق میں تھا اور نہ ہی فوج تیار تھی۔ اسی لیے اس نے عوامی طور پر امن اور سفارتکاری کی وکالت کی۔ اس نے جنگ کو پاگل پن قرار دیا اور آسٹریا کی تعریف کی۔ لیکن کیا اس حکمت عملی میں ایک بڑا خطرہ نہیں ہے؟ اگر بسمارک کے ارادے وقت سے پہلے ظاہر ہو جاتے تو اس کا سارا منصوبہ تباہ ہو سکتا تھا۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اسی لیے اسے دھوکہ دہی نہیں بلکہ اسموک اسکرین کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے اصل ارادوں پر پردہ ڈال کر سب سے قیمتی چیز حاصل کی، وقت۔ جی، وقت اپنی فوج کو تیار کرنے کے لیے، اپنے اتحادیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دشمن کو غفلت میں رکھنے کے لیے۔ اور جب پرشیا کی فوج مکمل طور پر تیار ہو گئی تو اس نے صحیح وقت پر ایک چھوٹے سے بہانے پر حملہ کیا اور آسٹریا کو کچل کر جرمنی کو متحد کر دیا۔ اگر وہ اپنے ارادے پہلے ظاہر کر دیتا تو اسے کبھی موقع نہ ملتا۔ یہ واقعی شطرنج کے کھیل جیسا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور اصول ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف آنے پر مجبور کرو، بیعت کا استعمال کرو۔ ہاں، یہ تو حتمی طاقت کی چال لگتی ہے کہ آپ کا دشمن خود اپنی تباہی کی طرف چل کر آئے۔ جاپان کے توکوگاوا ایاسو کی کہانی اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ جی، ایاسو صبر اور باواسطہ حکمت عملی کا استاد تھا۔ اپنے دشمن پر سیدھا حملہ کرنے کے بجائے اس نے انتظار کیا۔ اس نے جاسوس بھیجے، جھوٹی افواہیں پھیلائیں، اور دشمن کے اتحادیوں کو اس کے خلاف کر دیا۔ اس کا دشمن اندر سے ہی کمزور ہو گیا۔ پریشان ہو کر اس نے ایک ایسی جگہ پر حملہ کیا جہاں ایاسو پہلے سے تیار بیٹھا تھا۔ مطلب ایاسو نے اپنے دشمن کو اپنی شرائط پر، اپنی زمین پر لڑنے پر مجبور کیا۔ جی، یہ کنٹرول کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آپ رد عمل نہیں دیتے، آپ دوسروں کو رد عمل دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان تمام حکمت عملیوں کو اکٹھا کریں تو ایک تصویر بنتی ہے، ایک ایسے شخص کی جو جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتا بلکہ آخر تک کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی قانون نمبر 29 ہے، آخر تک کی منصوبہ بندی کرو۔ بہت سے لوگ جنگ جیت جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ فتح کے بعد کیا کرنا ہے۔ نپولین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس نے روس پر حملہ کیا اور ماسکو تک پہنچ گیا، لیکن اس کے پاس کوئی آخری منصوبہ نہیں تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی عظیم فوج سردی اور بھوک سے تباہ ہو گئی۔ صحیح حکمت عملی صرف جیتنے کا نام نہیں بلکہ یہ جاننے کا نام ہے کہ فتح کے بعد کیا کرنا ہے اور کب رکنا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ طاقت کے 48 قوانین صرف چالاکی یا دھوکہ دہی کے بارے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات کی گہری سمجھ پر مبنی ہے۔ ہم نے یہ 3 بنیادی ستون دیکھے۔ پہلا، تاثرات کا کھیل، جہاں ظاہری شکل حقیقت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دوسرا، لوگوں کا اسٹریٹجک استعمال، جہاں تعلقات کو ذاتی جذبات کے بجائے اپنے مقاصد کے لیے ایک اوزار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسرا، بے عیب حکمت عملی کا فن، جو صبر، منصوبہ بندی اور جذبات پر قابو پانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ تینوں مل کر طاقت کا ایک مکمل نظام بناتے ہیں۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا اکثر ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جی، سطح کے نیچے طاقت کے یہ قوانین ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم انہیں پہچانیں یا نہ پہچانیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد یہ دنیا ایک بہت سرد اور حساب کتاب والی جگہ لگتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟
اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ایک آرام دہ کتاب نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ قوانین اخلاقی طور پر صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں طاقت حقیقت میں کیسے کام کرتی ہے۔ تو ان کو سمجھنا صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، نہیں بلکہ ان لوگوں سے خود کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے جو ان کا استعمال آپ کے خلاف کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کے کام کرنے کے طریقے کا ایک نقشہ ہے، اور نقشے کو جانے بغیر آپ سفر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ان قوانین کو جاننا آپ کو جوڑ توڑ سے بچا سکتا ہے۔ یہ ایک طرح کا دفاعی علم بھی ہے۔ بالکل۔ ان اصولوں کو سمجھنے کے بعد ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا طاقت کا حصول ہی حتمی مقصد ہے، یا اس کے اخلاقی استعمال کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ مطلب طاقت کے ان اوزاروں کو جاننے کے بعد ان کا استعمال کیسے کیا جائے؟ جی، کیا انہیں اپنے دفاع کے لیے استعمال کیا جائے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، یا دوسروں کی مدد کے لیے؟ یہ فیصلہ ہر فرد کو خود کرنا ہے، اور شاید یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔